السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 160 سے۔ جد کے سلسلے میں خلیفہ کا اجتہاد، یعنی دادا کی میراث۔ دارمی نے شبی سے نقل کیا ہے کہ اسلام میں وارث ہونے والے پہلے جد عمر بن خطاب ہیں۔ انہوں نے اپنی میراث حاصل کی۔ حضرت علی علیہ السلام اور زید ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تمہارا مال نہیں ہے اور تم بھی ہمارے بھائیوں میں سے ایک ہو۔ بحیقی کے الفاظ ہیں، بے شک اسلام میں دادا کی حیثیت سے وارث ہونے والے پہلے شخص عمر بن خطاب ہیں۔ جب عمر بن خطاب کے فلاں لڑکے کا انتقال ہوا تو عمر نے اکیلے میں سارا مال ہڑپ کر لینا چاہا اور اس شخص کے بھائیوں کو ترکے سے محروم رکھنا چاہا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور زید نے کہا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ عمر نے کہا، اگر آپ دونوں کے نظریے میں اتحاد نہ ہوتا تو میں یہ بھی نہ دیکھتا کہ وہ میرا فرزند ہے یا میں اس کا باپ۔ دارمی مروان بن حکم سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب کو ضربت لگی تو جد کی میراث کے متعلق اصحاب سے مشورہ کیا اور کہا، جد کی میراث کے متعلق میرا ذاتی نظریہ یہ ہے، اگر تمہاری نظر میں بہتر ہو تو اس کی پیروی کرو۔ یہ سن کر عثمان نے کہا، آپ کے ذاتی اجتہاد میں ہماری بھلائی ہے، پس صاحب نظر کتنا اچھا ہے۔ شبی کہتے ہیں، ابو بکر اور عمر کا اجتہاد یہ تھا کہ بھائیوں کے بغیر جد طبقہ اول میں ہے۔ عمر اس سلسلے میں کسی کی بات سننے کے روادار نہیں تھے۔ جب عمر دادا ہوئے تو کہا، جو ہوتا تھا وہ ہوا، اب لوگوں کو اس کی صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک آدمی کو زید بن ثابت کے پاس بھیج کر اس کے متعلق سوال کیا۔ زید نے کہا، ابو بکر جد کو بھائیوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ اے مسلمانوں کے رہبر، اپنے آپ کو درخت قرار نہ دیجیے جس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ ہر شاخ سے بھی کئی شاخیں نکلتی ہیں، بس ایک شاخ کو دوسری شاخ سے بہتر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایک شاخ دوسری شاخ سے ہی نکلی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور ان سے سوال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے زید کی تائید کی۔ سعید بن مسیب نے عمر سے روایت کی ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ جد کی میراث کے متعلق بتائیے۔ فرمایا، اے عمر، یہ سوال کس لیے؟ میرا خیال ہے کہ تم اس کو سمجھنے سے پہلے ہی مر جاؤ گے۔ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ عمر اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہی مر گئے۔ طبرانی اور محسمی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، اس روایت کے تمام راوی صحیح ہیں۔ سیوطی نے جامع الجوامع میں اور بحیقی نے سنن میں زید بن ثابت سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن عمر اجازت لے کر میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، مسلمانوں کے رہبر، مجھے بلا لیا ہوتا۔ عمر نے کہا، نہیں، ابھی میں ضرورت مند ہوں۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ جد کے متعلق اپنا نظریہ بیان کر سکوں۔ زید نے کہا، نہیں، خدا کی قسم اس سلسلے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ زید نے کہا، نہیں، خدا کی قسم اس سلسلے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ عمر نے کہا، یہ وہی نہیں جس میں کمی اور زیادتی کا خوف ہو۔
ہم اپنا نظریہ بیان کریں گے، جس کی موافقت ہو جائے اس کی پیروی کی جائے گی، اگر موافقت نہ ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے باوجود بھی زید نے کچھ کہنے سے پرہیز کیا۔ یہ دیکھ کر عمر ناراض ہو کر یہ کہتے ہوئے باہر آئے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم میری ضرورت برطرف کر دو گے۔ جب دوسری مرتبہ بھی مزاحم ہوئے تو زید نے یہ روایت کی تکرار کی۔ آخر میں عمر نے خطبے کے دوران کہا، زید بن ثابت نے میراث کے متعلق یہ مسئلہ بیان کیا اور میں نے بھی اس کی تائید کی۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ عمر پہلے جد اور دادا تھے، جنہوں نے چاہا کہ فرزند کے تمام اموال کو ہڑپ کر جائیں اور بھائیوں کو محروم رکھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اموال کی تقسیم کی۔ بہقی نے سنن میں عبیدہ سے نقل کیا ہے، میں نے جد کے متعلق عمر کے 100 واقعات محفوظ کیے ہیں جو ایک دوسرے کے برخلاف ہیں اور ایک دوسرے کی تنقیص کر رہے ہیں۔ ابن ابی الحدید کا بیان ہے، عمر بن خطاب بہت زیادہ فتویٰ دیتے پھر اسے باطل قرار دے کر اس کے برخلاف فتویٰ دیتے تھے۔ میراث کے سلسلے میں بھی بھائیوں کے متعلق بہت سے احکامات صادر کیے جو ایک دوسرے کے مخالف تھے، اور جب اس مسئلے میں حکم دینے سے خوفزدہ ہوئے تو کہا، جو آتش جہنم کی تاب رکھتا ہے وہ جد کے متعلق فتویٰ دے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ایک ہی موضوع سے متعلق ضد اور نقیص 100 واقعات کیا واقعے کے مطابق ہیں اور یہ معقول نہیں، یا بعض موافق اور واقعے کے مطابق ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمام واقعات میں ان بعض کی جانب رجوع کیوں نہ کیا گیا؟ نیز کیا یہ تمام واقعات اور فتوے خلیفہ کے ذاتی اجتہاد پر مبنی تھے اور صحابہ سے اخذ کیے گئے تھے؟ کیا صحابہ نے اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد پر فتویٰ دیا تھا، یا انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا تھا؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا گیا ہوتا تو فتوے آپس میں مختلف نہ ہوتے، اس لیے کہ یہ فتوے عہد رسالت سے بہت قریب تھے، اور اگر ان کا ذاتی اجتہاد تھا تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت تھی یا نہیں۔ نیز ان کی صلاحیت کے اعتراف کے بعد ان کے اجتہادی امور کے متعلق غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی دلیل سے عاری اجتہاد پیش کرے تو وہ حجت نہیں، چاہے وہ خلیفہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے غلام کے ساتھ مباشرت کرنے والی عورت اور خلیفہ کا نظریہ۔ قتادہ سے مروی ہے، ایک عورت نے اپنے غلام کے ساتھ ہم بستری کی اور کہا کہ میں نے کتاب خدا کی ایک آیت سے استفادہ کیا ہے، او ما ملکت ایمانہم۔ لوگوں نے اسے عمر کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض اصحاب نے کہا، اس نے کتاب خدا کی ایک آیت سے غلط تعویل اور توجیہ کی ہے۔ راوی کا بیان ہے، انہوں نے غلام کو مار کر اس کا سر ترشوا دیا اور اس عورت سے کہا، تو اپنے غلام کے بعد ہر مسلمان پر حرام ہے۔ قرطبی کے دوسری صورت، ایک عورت نے غلام سے شادی کر لی۔ اس واقعے کو عمر سے بیان کیا گیا۔ عمر نے عورت سے سوال کیا، تم نے کس دلیل کے تحت ایسا کام انجام دیا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ خریداری کے سبب وہ مجھ پر حلال ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مرد کے اوپر عورت خریداری کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر عمر نے عورت کو سنسار کرنے کے سلسلے میں اصحاب سے مشورہ کیا۔ اصحاب نے کہا، صرف کتاب خدا کی غلط تعویل کی بنیاد پر سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ عمر نے کہا، افسوس، خدا کی قسم، اس کے بعد میں اسے کسی آزاد مرد پر حلال نہیں کروں گا۔ اس عورت کو آزار اور اذیت دی اور حد سے صرف نظر کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس غلام سے دوبارہ نزدیکی اختیار نہ کرے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، اے کاش میں جان پاتا کہ نادانی اور کتاب خدا کی تعویل کے سبب اس عورت اور اس کے غلام سے حد کو ساقط کرنے کے بعد اتنی سنگین سزا کیوں، اور خداوند عالم کے بعد
بھی اس سزا کا کیا مطلب؟ کس کتاب و سنت کے پیش نظر اس غلام کو مارا اور اس کا سر ترشوا دیا، اور کس دلیل کے تحت اس عورت کو ہر مسلمان پر حرام قرار دیتے ہوئے اس کے غلام کو اپنی مالکہ سے قریب آنے کی ممانعت کی؟ کیا دین خدا خلیفہ پر نہیں ہے، یا اسلام خلیفہ کے نظریات کے علاوہ کچھ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اسلام پر میرا سلام، اور اگر ایسا نہیں ہے تو خلافت راشدہ پر آفرین اور اس کے آزاد نظریے پر لاکھوں سلام۔ خود عمر اور عائشہ سے مروی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں یہ اذیتیں کہاں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حتی المقدور حدود الہی کو مسلمان سے دور رکھو، اور اگر تم کسی مسلمان کو راہ حق سے خارج ہوتا دیکھو تو اس کے راستے کو واک رکھو، اس لیے کہ امام کا سزا دینے میں خطا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ عفو اور بخشش میں خطا کرے۔ خلیفہ اور مغنیہ عورت۔ حسن سے مروی ہے، عمر بن خطاب نے ایک مغنیہ عورت کے تعاقب میں آدمی روانہ کیا۔ جب اسے حاضر کیا گیا تو اس نے اپنے پیشے سے صاف انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا وہ عمر کی بات مان لے۔ اس نے کہا، وائے برمن، مجھے عمر سے کیا سروکار؟ راستے میں وہ خوفزدہ ہوئی، وضع حمل نے درد کی شدت اختیار کر لی۔ ایک گھر میں داخل ہوئی، وضع حمل کیا، بچے نے دردناک آواز بلند کی اور وہیں فوت ہو گیا۔ اس اچانک سانحے کے متعلق عمر نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا، آپ اس سے بری الذمہ ہیں کیونکہ آپ مسلمان کے رہبر اور معلم آداب ہیں۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام ساکت رہے۔ عمر نے آپ کی طرف رخ کر کے کہا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر ان لوگوں نے خود اپنے لیے کہا ہے تو یہ واضح غلطی ہے، اگر آپ کی محبت میں کہا ہے تو یہ آپ کے خیر اور صلح کے امیدوار نہیں ہے۔ میری نظر میں اس بچے کی دیت آپ پر واجب ہے، اس لیے کہ آپ ہی سے خوف زدہ ہو کر ساقط ہوا ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اس کی دیت قریش کے درمیان تقسیم کرو، یعنی اس کی دیت قریش سے حاصل کرو۔ دوسری صورت، عمر نے ایک عورت کو طلب کیا تاکہ اس کے متعلق باز پرس کریں، اور وہ حاملہ تھی۔ شدت ہیبت کی وجہ سے رحم میں موجود بچہ ساقط ہو گیا۔ عمر نے اس موضوع سے متعلق صحابہ سے سوالات کیے۔ لوگوں نے کہا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں کیونکہ آپ معلم آداب ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں نے رعایت کرنے میں دھوکہ دیا ہے۔ اگر یہ ان کا ذاتی نظریہ ہے تو یہ واضح غلطی ہے۔ آپ کے اوپر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے۔ یہ سن کر عمر کے ہمراہ اصحاب نے آپ کے قول کی تائید کی۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ خلیفہ کتنا عظیم ہے کہ جس کے پاس دین خدا کے سلسلے میں وہ مفید علم بھی نہیں جو اسے ہلاکت اور قذافت کی لغزش سے محفوظ رکھ سکے۔ کیا ہر آسان و مشکل، حتیٰ جان و مال اور خانخواہی جیسے اہم مسائل میں ایسے افراد کے عقائد و نظریات پر اعتماد کرنا صحیح ہے جن کی بجاوری فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ایسے افراد کی انتہائی کوششیں خطا پر مبنی ہیں؟ ہمارے اندر انہیں بیان کرنے کی سعت نہیں۔ ہاں، صاحب تحقیق کے پیش نظر ایسے واقعات موجود ہیں۔ مجبور عورت کو سنسار کرنے کا حکم۔ عبد الرحمن سلمہ سے مروی ہے کہ ایک ایسی عورت کو عمر کے پاس لایا گیا جس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ تشنگی سے بے حال تھی۔ اس کا گزر ایک چوپان کے پاس ہوا۔ اس عورت نے اس سے پانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے فعل بد کی خواہش کی۔ اس بیچاری نے تشنگی کی شدت سے مجبور ہو کر اس کی شرط کو مان لیا۔ پورا واقعہ سن کر عمر نے سنسار کرنے کے سلسلے میں اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت مجبور تھی، میری نظر میں اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر اسے آزاد کر دیا گیا۔ واقعے کی تفصیل۔ ایک عورت کو عمر کے پاس لایا گیا جس نے زنا کا اقرار کر لیا تھا۔
عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عاجلانہ فیصلے کو دیکھ کر فرمایا ممکن ہے وہ کوئی عذر پیش کرے۔ پھر فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے کہا وہ میرا رفیق سفر تھا، اس کے پاس دودھ تھا لیکن میں اس سے محروم تھی۔ جب مجھے تشنگی کا احساس ہوا تو اس سے پانی طلب کیا۔ پہلے تو انکار کیا، بعد میں شرط رکھی کہ میں خود کو اس کے اختیار میں دے دوں۔ میں نے 3 مرتبہ انکار کیا اور ممانعت کی، لیکن شدت تشنگی کے پیش نظر میں نے خیال کیا کہ اب میری جان نکل جائے گی، لہٰذا مجبوراً اس کی خواہش پوری کی اور اس نے مجھے سیراب کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص مجبور ہو اور سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر کوئی گناہ نہیں، خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا ترجمہ ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں اے کاش خلیفہ محترم کتاب و سنت کا تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے تاکہ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل فرمایا تھا اس کے مطابق احکامات صادر فرماتے۔ اے کاش میں جان پاتا کہ خلیفہ کے اہداف اور مقاصد کیا تھے، اور حکیم امت حضرت علی علیہ السلام اگر امت کے درمیان نہ ہوتے تو ان فیصلوں کا انجام کیا ہوتا۔ سوچئے اگر ان نادانیوں کو صحیح راہ دکھانے اور ان کے غیظ و غضب کو برطرف کرنے کے لیے حضرت علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہاں بے شک اس شخص نے صحیح کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ خلیفہ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمر کے پاس سیاہ فام مرد و عورت لائے گئے۔ مرد نے کہا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ میں سیاہ فام ہوں اور سیاہ درخت اگاتا ہوں۔ میری بیوی بھی سیاہ فام ہے لیکن اس نے ایک سرخ بچے کو جنم دیا ہے۔ عورت نے کہا اے امیر المومنین خدا کی قسم میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ جب عمر اس مسئلے کو حل کرنے سے عاجز رہے تو حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا۔ حضرت نے اس شخص سے پوچھا کیا تو میری باتوں کی تصدیق کرے گا؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تم نے حالت حیض میں اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، بے شک جب تیرا نطفہ خون سے مخلوط ہوا تو خداوند عالم نے اس سے سرخ رنگ کا انسان خلق فرمایا، لہٰذا اپنے فرزند کا انکار نہ کر کیونکہ تو نے اپنے آپ پر ستم کیا ہے۔ خلیفہ کی جاسوسی کے چند واقعات۔ عمر بن خطاب سے منقول ہے ایک شب وہ طلایہ پھر رہے تھے، ایک گھر سے گزرتے ہوئے ایک آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ مشکوک ہوئے اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دیوار پر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص شراب کے جام کے ساتھ ایک عورت کے پہلو میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر عمر نے کہا اے دشمن خدا، تیرا خیال ہے کہ خدا تیرے عیوب کو چھپاتا رہے اور تو معصیت پر معصیت کرتا رہے؟ اس شخص نے کہا اے رہبر مسلمین چھوڑیے بھی، اگر میں نے ایک خطا کی ہے تو آپ سے 3 خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور خدا کا ارشاد ہے جاسوسی نہ کرو، اور آپ نے جاسوسی کی۔ خدا کا ارشاد ہے گھروں میں دروازوں سے آؤ حالانکہ آپ دیوار کے ذریعے اوپر پہنچے، اور خدا فرماتا ہے گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرو۔ یہ سن کر عمر نے کہا اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں دوبارہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عمر نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ عمر بن خطاب شب کی تاریکی میں باہر نکلے، بعض گھروں میں چراغ کی روشنی دیکھی، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر تفتیش کرنے لگے۔ سوراخ کے ذریعے ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا، اس کے سامنے شراب کا جام موجود ہے اور اس کے اطراف میں چند دوسرے افراد بھی مے نوشی میں مصروف ہیں۔
انہوں نے دروازے سے اندر داخل ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب ناکام رہے تو دیوار کے ذریعے پشت بام پر تشریف لے گئے اور تعزیہ ہاتھ میں لیے ہوئے زینے سے نیچے آئے۔ تمام لوگ انہیں دیکھ کر فوراً کھڑے ہوئے اور دروازہ